السلام علیکم۔ انجیر وہ پھل ہے جسے جنت کا پھل کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انجیر کی قسم یاد فرمائی ہے کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی اور طور سینا کی۔ سورہ 3 میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ کمزور لوگوں کے لیے بیش بہا نعمت ہے۔ فیگز میک دا باڈی فیٹی اینڈ سیمیٹریکل۔ ساتھ ہی ساتھ چہرے کو سرخ و سفید رنگت عطا کرتا ہے۔ انجیر کا شمار عام اور مشہور پھلوں میں ہوتا ہے۔ عام پھلوں میں یہ سب سے نازک پھل ہے اور پکنے کے بعد خود بخود ہی گر جاتا ہے اور دوسرے دن تک محفوظ کرنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ فریج میں رکھنے سے یہ شام تک پڑ جاتا ہے۔ اس کے استعمال کی بہترین صورت اسے خشک کرنا ہے۔ اسے خشک کرنے کے دوران جراثیم سے پاک کرنے کے لیے سلفر واش دی جاتی ہے اور آخر میں نمک کے پانی میں ڈوبتے ہیں تاکہ خشک ہونے کے بعد نرم و ملائم انجیر کھانے میں خوش ذائقہ ہو۔ اس لیے ہر عمر کے لوگوں میں اسے پسند کیا جاتا ہے۔ عرب ممالک میں خاص طور پر اسے پسند کیا جاتا ہے۔ انجیر پاکستان میں بھی بکثرت دستیاب ہے اور اسے ڈوری میں ہار کی شکل میں بنا کر مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ It is mainly found in the Middle East and Asia۔ اگرچہ یہ بر صغیر پاک و ہند میں بھی پایا جاتا ہے۔ تاریخ میں ایسا آیا ہے کہ بر صغیر و پاک و ہند میں پہلے یہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے موجود نہیں تھا، مطلب یہ بھی عرب سے آیا ہوا پھل ہے۔ انجیر کے اندر پروٹین، منرلز، سلفر، کیلشیم اور فاسفورس پائے جاتے ہیں۔ دونوں انجیر یعنی ڈرائی اینڈ ویٹ میں وٹامن اے اور سی کافی مقدار میں ہوتے ہیں، جبکہ وٹامن بی اور ڈی کم مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ ان اجزاء کے پیش نظر انجیر ایک مفید غذائی دوا کی حیثیت سے رکھتا ہے، اس لیے عام کمزوری اور بخار میں اس کا استعمال اچھے نتائج کا حامل ہوگا۔ انجیر کو بطور میوہ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور بطور دوا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ قابل ہضم ہے اور ویسٹ کو خارج کرتا ہے۔ پسینہ کو باہر نکال کر ہائی ٹمپریچر میں کمی کرتا ہے۔ انجیر کی بہترین قسم سفید ہے۔ یہ گردہ اور مثانہ میں پترے کو تحلیل کر کے نکال دیتا ہے۔ زہر کے مضر اثرات سے بچاتا ہے۔ انجیر کو بادام اور اخروٹ کے ساتھ ملا کر استعمال کرے تو یہ خطرناک زہروں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کو نہار منہ کھانا بہت فوائد کا حامل ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بے شمار فوائد ہیں۔ انجیر کو پانی میں بھگو کر رکھے، چند گھنٹے بعد پھول جانے پر دن میں 2 بار کھائے، اس سے دائمی قبض دور ہو جاتی ہے۔ خشک انجیر کو رات بھر پانی میں رکھ دیا جائے تو وہ تازہ انجیر کی طرح پھول جائے گا۔ اسے کھانے سے گلے کے امراض پیدا نہیں ہوتے۔ سردی کا ایام میں بچوں کو خشک انجیر دی جائے تو ان کی نشوونما کے لیے بے حد مفید ہے۔ انجیر ایزی ڈائجسٹیبل ہے اور دانتوں کے لیے بہترین ہے۔ کم وزن والوں اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے انجیر بہترین تحفہ ہے۔ انجیر کھانے سے کالک ڈیزیز سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ کھانے کے بعد چند دانے انجیر کھانے سے غذائیت حاصل ہونے کے علاوہ قبض کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کھانسی، دمہ اور بلغم کے لیے بھی مفید ہے۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ انجیر کا باقاعدہ استعمال سر کے بالوں کا عمر دراز کرتا ہے۔ انجیر کو سرکہ میں ڈال کر رکھ دے۔ 1 ہفتہ بعد 2-3 انجیر کھانے کے بعد کھانے سے سپلین انفلیمیشن کو آرام آ جاتا ہے۔ انجیر کو دودھ کے ساتھ استعمال کرنے سے رنگ گورا ہوتی ہے اور جسم فیٹی ہو جاتا ہے۔ تازہ انجیر توڑنے سے جو دودھ نکلتا ہے اس کے 2-4 قطروں سے داغ دبے ختم ہو جاتے ہیں۔ فکس ریڈیوس دا انٹینسٹی آف آنینز۔ جن لوگوں کو پسینہ نہیں آتا ہو ان کے لیے انجیر کا استعمال مفید ہے۔ انجیر خون کو سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلی مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے۔ جن لوگوں کی دماغی کمزوری کی شکایت ہو وہ اسی طرح ناشتہ کرے کہ پہلے 3-4 انجیر کھائے، پھر 7 دانے بادام، 1 اخروٹ، 1 چھوٹی الائچی کے دانے پیس کر پانی میں چینی ملا کر پی لیں۔ کمر میں درد ہو تو انجیر کی 3-4 دانے روزانہ کھانے سے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ بواسیر کی شکایت ہو تو انجیر کا استعمال نہایت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے پرانی بواسیر کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میتھی کے بیج اور انجیر کو پانی میں پکا کر شہد میں ملا کر کھانے سے کھانسی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ انجیر تازہ اور نرم لینے چاہیے۔ کالی اور سوکھی انجیر میں بعض اوقات سفید کیڑے نظر آتے ہیں۔ ایسی انجیر بہت نقصان دہ ہوتی ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یقیناً یہ معلوماتی ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے تو برائے مہربانی ایک اچھا سا کمنٹ چھوڑیے۔ تھینک یو فار واچنگ۔